ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ سے صبر کے متعلق بات کروں اور آخر میں پھر آپ سے پریکٹیکلی ایک سٹوری شیئر کروں کہ صبر کے پریکٹیکل فوائد ہمارے زمانے میں جو لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ میں آپ سے اس سے اتفاق کریں گے کہ معاشرے میں صبر سے مراد ہے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جانا، اور عموماً کچھ نہ کرنے کا نام ہم نے صبر رکھا ہوا ہے۔ بلفاظ دیگر اپنی شکست ماننا، اگر یوں کہوں کہ اپنی حالت نہ بدلنا، یا یہ کہ مزاحمت چھوڑ دینا، کوشش ترک کر دینا، اس کو ہم نے صبر کا نام دیا ہوا ہے۔ جب میں نے لغت میں دیکھا تو مجھے صبر کے کوئی 8 معنی کا پتہ چلا، جس میں کچھ اس طرح کے بھی الفاظ تھے کہ برداشت کرنا، اطمینان سے بیٹھ جانا، حلم، بردباری، توفیق، جلدی سے گریز کرنا، قناعت، اکتفا، توکل، بھروسہ، نفس کو روکنا، یہ ساری صبر کی میننگ میں شامل تھا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو میں آپ کی کوئک ریفرنس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 249 اور 250 میں صبر کا بھی ذکر ہے، اور کئی جگہ بھی قرآن مجید میں صبر کا ذکر ہے۔ ایک دے کہ جس میں 249 کے آخر میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد والی آیت میں طالوت و جالوت کا واقعہ ہے، جس میں جالوت ایک دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ تو میدان جنگ میں ہوتے ہیں جالوت کے مقابلے میں، اب وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھ پہ صبر انڈیل دیں۔ تو اس سے قطع مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جانا یا کچھ نہ کرنے کا نام ہے، بلکہ ایون کہ میدان جنگ میں بھی صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ حق پر ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے وہ نیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس کے لیے ڈٹ جانا، ایون کہ آپ لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، آپ قتل کر رہے ہیں، آپ قتل ہو رہے ہیں، لیکن آپ اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ یعنی کسی کام کو، حق کام کو نہ چھوڑنے کا نام صبر ہے، اور اس کو مسلسل کرنے کا نام اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا نام صبر ہے۔ تو بس اسی کہ نیک مقصد کی کوشش اور جدوجہد کے لیے ڈٹ جانا، اور کبھی اپنے مقصد یا مقاصد کے حصول میں سستی نہ کرنا کا نام صبر ہے، جس کو انگریزی میں کنسسٹنسی کہتے ہیں، پیشن کہتے ہیں، اور اگر میں کہوں تو جد مسلسل کا نام ہی صبر ہے۔ اور تاریخ انسانی میں صابرین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور ابھی بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ جن کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، کامیابی کا مین کہ جو انہوں نے کچھ مقصد بنایا اور اس کے حصول میں وہ پہنچ گئے، انہوں نے حاصل کر لیا، ان میں ضرور بضرور انہوں نے صبر سے کام لیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جو کام شروع کیا انہوں نے کبھی پھر چھوڑا نہیں ہے۔ دیر اس میں ہو جاتی ہیں لیکن ان کو پھر کرتے رہنا، اپنا ہمت نہ ہارنا، اپنے موٹو سے پیچھے نہ ہٹنے کا نام صبر ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہماری سٹوریز کا سلسلہ ہے، اس میں جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ علی جو اپنے فائنل کے 3 ایئر ڈپلومہ کورس میں ٹاپ بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے رزلٹ میں یہ تھا کہ ایک پیپر میں وہ انیشیلی فیل ہو گیا تھا، وہ بھی اس طرح کے صبر کے اس نے صبر کیا۔ یعنی مین کے پرنسپل صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا نہیں ہے، جو بورڈ آپ کر رہے ہیں تو ایک پیپر میں کیسے فیل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس نے بورڈ کے چیئرمین کو اور باقی دوسرے اپنے اسٹاف کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور اس لیے اس نے چیئرمین صاحب کو جو کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے ان سے رابطہ کیا، اور وہ جو علی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے جو بورڈ تھا وہ تقریباً کوئی 110 کلومیٹر دور تھا، اور مجھے 3 گاڑیاں بدل کے اس میں جانا پڑتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی 4 سے 5 دن مسلسل صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور 3 گاڑیاں بدل کے اور کچھ پیدل سفر کر کے بورڈ تک پہنچتا تھا۔ تو جب پہلی دفعہ پہنچا تو چیئرمین کے پی اے جو تھے اس سے ہمارے پرنسپل صاحب کی بات وہ کہتے ہیں ہو چکی تھی، تو اس نے اس کو سارا واقعہ اس کو پتہ تھا۔ خیر اینی ہو، چیئرمین صاحب، بورڈ کے چیئرمین صاحب کی نالج میں یہ بات لائی گئی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کی پہلی پوزیشن آ رہی ہے لیکن ایک پیپر میں فیل ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور انجینئرنگ کے ایڈمیشن سے پہلے تاکہ اس کا ہم یہ مسئلہ حل کروا دیں۔ خیر اینی ہو، چیئرمین صاحب نے اپنی بہاف پہ اس کی ڈی ایم سی نکالی، اور وہ ڈی ایم سی اب آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں
کہ وہ کیسے اس کی مطلب ہے علی کی ہم نے DMC لی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نمبر تھے اس کے. اور اس سے جب اس نے DMC دیکھی تو علی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا، مجھے DMC نہیں دکھی، لیکن بورڈ کے چیئرمین کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور یہ پیپر میں خواہ کو فیل کر دیا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، اور ایک پروفیسر کو، کسی کالج کے پرنسپل کو جو اس ٹائم بہت ایجڈ تھے، اس کو بلایا اور اسپیشلی اس کا پیپر سے ری چیک کروایا گیا. تو جب ری چیکنگ ہو گئی دوسرے تیسرے دن، پھر چیئرمین صاحب نے علی کو بتایا کہ ہاں آپ اس میں اتنے نمبر نہیں جتنے دوسرے میں ہیں، لیکن آپ پاس ہو گئے ہیں، تو اب آپ آگے اپنے ایڈمیشن کر سکتے ہیں انجینئرنگ میں. تو یہ سارا کچھ اس طرح ہوا کہ اس نے ہمت نہیں آ رہی، اور یہ سنانے میں تو سمجھو کہ 3 4 5 منٹ کی کہانی ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ 8 سے 33 سال پرانی بات ہو، 30 سال پرانی بات ہو، اور اس میں وسائل بھی نہ ہو، غربت بھی ہو، اور ایک بچہ اسٹوڈنٹ روزانہ 3 گاڑی بدل کے 100 اور 120 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، اور وہ اپنی ہمت نہیں ہارتا، اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے اس کے اصول کے لیے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہیں، تو اس طرح سے وہ آخرکار اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور بورڈ کے چیئرمین باقی سارے معاملات اس کے حق میں آ جاتے ہیں، اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی پوری پاس ہونے کی DMC پیپر مل جاتے ہیں، اور اسی بیس پہ اس کا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور بعد میں وہ پوری انجینئرنگ کر کے اور اچھے نمبروں کے ساتھ، اچھی پوزیشن کے ساتھ اپنی ڈگری مکمل کر لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، وہ قطعاً اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. وہ تو سب سے صبر کی آخری میننگ ہے کہ نہ رونا، رک جانا، خاموش ہو جانا. یہ تو بالکل لویسٹ صبر ہے. سب سے افضل صبر یہ ہے کہ آپ حق کے لیے ڈٹ جائیں اور اپنے اس کے جدوجہد سے ہٹے نہ. تو پھر یہ کہ قدرت بھی ساری چیزیں آپ کی فیور میں ہو جاتی ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں، انرجیز ہیں، وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں، اور اس طرح سے بندہ پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ ذکر کیا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ذکر ہے کہ واللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین. تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات، وہ پھر اس کا بھی مددگار ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹ کے لیے کہ جو بھی آپ مقصد رکھیں، آپ نے میٹرک میں پاس ہونا ہے، آپ نے FSC میں پاس ہونا ہے، آپ کی کوئی پروفیشنل ڈگری ہے، یا آپ نے کوئی چھوٹا موٹا کورس کرنا ہے، یا کسی نے کاروبار کرنا ہے، ایک گول جب بنا لیا اچھا سوچ بچار کے بعد، پھر اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی. کوئی نہیں ہوتا کہ پہلے ہی ارادے کے ساتھ ہی وہ کامیاب ہو جائیں اور اپنے مقصد کا حصول اس کا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پریشانیاں، مشکلات درپیش ہوتی ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ہمت نہ ہاریں، اور حوصلے کے ساتھ یہ ذہن میں پہلے سے رکھیں کہ مشکلات آئے گی، تو پھر آپ کے لیے اس کو مشکلات کو عبور کرنا، اس کو سہنا، اور اس کی تیاری بھی ہوگی، اور اس کی برداشت کے ساتھ آپ وہ انرجی بھی آپ میں شامل حال ہو جائے گی. اس طرح سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی طرح آپ کو صبر کا زندگی میں ایک آپ عادی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھتے جائیں گے کہ ہمیشہ آپ کی جو بھی مقاصد ہیں اس میں آپ کامیاب ہوتے رہیں گے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.